اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا صلوات الله تمام تر حمد پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے اس جہان فانی کو خلق فرمایا۔ اے بندگان خدا، میں سب سے پہلے خود کو اور آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اپنی ذات والا صفات سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے پچھلے ہفتے بھی سرنامہ کلام بنایا تھا اور اسے ابتدا میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی کو تیار کریں بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے عین مطابق، وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہماری وحی کے مطابق اور ہماری نگاہوں کے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے یہی پیغام تھا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یکتا پرستی کا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، توحید کا پیغام، وننس آف اللہ، ایک اللہ کو ماننے کا پیغام۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا کہ جو ہر نبی کی حیات طیبہ میں کامن تھا، یعنی جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور رسالت باب کی بھی یہ بات تھی کہ پہلا پیغام کیا تھا کہ اللہ تشرک باللہ، کہ آپ شرک نہ کریں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شریک نہ کریں، یعنی وہ جو ہے اکیلا وحدہ لا شریک لہ، اس پروردگار عالم کی اتباع اور اس کی عبادت کریں اور اسے مانیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے تقریباً 1100 سال کی عمر مبارک میں سے 950 سال تبلیغ کی، 950 ایئرس، گڈ 950 ایئرس حضرت نوح علیہ السلام نے پروپگیشن کی، توحید کی، وننس آف اللہ کی، اسلام کی، اللہ کے پیغام کی، لیکن 11-12 سے زیادہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جمع نہیں ہو سکے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ڈسہارٹ نہیں ہوئے، اور اگر ڈسہارٹ ہوئے بھی تو ایک عرصے کے بعد جا کر ڈسہارٹ ہوئے، کہ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، اب جو تو نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا یہ انداز نہیں ہوتا کبھی بھی کہ جو مخالفت کر رہا ہے یا جو معصیت کر رہا ہے یا جو اس کا گناہ انجام دے رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس پہ فوراً سے عذاب نازل کر دے۔ یہ نہیں خدا کا طریقہ ہے، یہ سنت الہیہ نہیں ہے کہ جو انسان جس وقت گناہ کر رہا ہے اس وقت آسمان سے بجلی گرے اور وہ وہیں پر ختم ہو جائے، یا جس ہاتھ سے انسان گناہ کر رہا ہے وہ ہاتھ نعوذ باللہ شل ہو جائے، یا جن آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے وہ آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کریم ہے، نمبر 1 کریم ہے، نمبر 2 کہ اس پروردگار عالم نے بندوں کو اختیار دیا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔
جبر نہیں کیا ہے خدا نے. اگر چاہتا, جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پروردگار عالم یہ کہا کرتا ہے کہ اے حبیب فکر نہ کریں, اگر ہم چاہتے, اگر میں چاہتا تو میں ان لوگوں کو ان کی گردنوں سے پکڑ کر آپ کا مطیع بنا دیتا, یا آپ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے, میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن کیا بات تھی, خدا اختیار دینا چاہتا ہے. اختیار کیوں دینا چاہتا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کر دی ہے سبیل کی. ویسے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سبیل کا جو لفظ ہے یہ ایک مستقل عنوان بنتا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپک ہے کہ واٹ از مینٹ بائی سبیل وین اٹ از ریفرڈ ٹو دی ورس آف قرآن کریم. قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر یہ لفظ سبیل کا استعمال ہوا ہے, راستے کے لیے. ٹھیک ہے, راستے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے, ان میں ایک سبیل ہے. لیکن خیر اب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کر دی ہے سبیل کی, ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اما شاکرا و اما کفورا, تمہاری مرضی ہے کہ شکر گزار بن جاؤ اور تمہارا اپنا اختیار ہے کہ کفر کرنے والے بن جاؤ. کفر کرنے کا معنی کیا ہے؟ کفرا یعنی انکرا, کفرا یعنی کہ انکار کر دینا. کفرا کے ایگزیکٹ اگر معنی پوچھیں گے آپ, پراپر سلیس معنی جو عربی سے نکالے جائیں گے وہ معنی ہے ریجیکٹ کر دینے کے. کفرا مینز ٹو ریجیکٹ سم تھنگ. تو ریجیکشن کس چیز کی ہے؟ ریجیکشن اس چیز کی ہے کہ پروردگار عالم کے طرف سے آنے والے جو دین مبین اسلام کے قانون قواعد ہیں, قوانین, ان کو میں ریجیکٹ کر دوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو بھی ان کی شریعت حضرت نوح علیہ السلام جو بھی تھی, جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن ریجیکشن which means کفر according to the terminology of Islam, کفر means ریجیکشن. ریجیکٹ کیا حضرت نوح کی قوم نے ان آرٹیکلز کو, ان قوانین شریعت کو کہ جو حضرت نوح کی قوم پر اللہ نے حضرت نوح کے ذریعے سے پہنچائے تھے. لیکن ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پہنچانے پر جب ان کی طرف سے ریجیکشن نہ آیا تو خدا کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آیا. یہ ہر زمانے کے ہر نبی کی امت کے لیے یہ پروویژن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی گناہ کرنے والے کو دین اینڈ دین سزا نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزیز ہے. اچھا, عزیز کے معنی کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم کے لیے یہ لفظ عزیز الحکیم یوز ہوا ہے. آپ جتنی دعائیں دیکھتے ہیں, جو دعائیں تعلیم کی گئی ہیں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, ان دعاؤں کے اندر بھی اللہ کے عزیز ہونے کا ذکر ہے. جو جملہ لفظ عزیز ہونے کا ہے, یہ جو لفظ ہے عزیز, اس کے معنی پر اگر بات کی جائے, مختصر اس میں بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. خدا عزیز ہے. آپ اگر دیکھیں گے اس کو, سرسری نگاہ دوڑائیں گے, آپ بولیں گے عزیز عزت سے نکلا ہے, عزت والا. اردو کی زبان میں, اردو لینگویج کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو عربک لینگویج کے اندر ڈیپتھ ہے. اور اردو کے اندر عزت رکھنے کے معنی ہے ڈگنیٹی رکھنا, لیکن عربی زبان میں عزت رکھنے کے معنی ہے ناشکست پذیر, انڈیفیٹیبل. اللہ عزیز ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عزت والا ہے. العزت للہ جمیعا, یعنی ساری کی ساری تعظیم, ساری کی ساری حرمت, ساری کی سارے احترام خدا کے لیے, ساری کی ساری بڑائی, کبریائی, جلالت وہ خدا کے لیے. لیکن العزت للہ جمیعا, خدا عزیز ہے کہ معنی یہ ہے ناشکست پذیر ہے, یعنی وہ انڈیفیٹیبل ہے, اسے کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا, اسے کوئی ہرا نہیں سکتا, اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. یعنی کہ خدا اپنے بندوں پہ عذاب کرنے میں جلدی اس لیے نہیں کرتا, اس لیے کہ سارا کا سارا اختیار تو اسی کو ہے. اسے جلدی نہیں ہے اس بات کی کہ میں عذاب دے دوں بندے کو, اس لیے کہ اس کی خدائی 2 دن کی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی جو حکومت ہے اور اس کی جو سلطنت ہے وہ 1-2 دن کی نہیں ہے, ٹیمپرری نہیں ہے اس کی.
لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. یعنی کیا؟ میں جہاں جہاں گیا تجھ سے بھاگ کر، اے خدا تجھ سے بھاگ کر میں بہت ساری جگہوں پہ گیا کہ مجھے تیرا سامنا نہ کرنا پڑے. یا مثال کے طور پر خدا معاف کرے، گاڈ فاربڈ، ایسے افراد ہیں تو صحیح اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2025 چل رہا ہے، 21 سینچری ہے، یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک آؤٹ ڈیٹڈ باتیں، پرانی باتیں. بھائی اے آئی کا زمانہ ہے، ڈیٹا سائنسز کا زمانہ ہے، روبوٹکس کا زمانہ ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بات یاد رکھیے گا. شرع محمد مستمر الی یوم القیامہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مستمر ہے، کنٹینیوس ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت قائم ہونے تک. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا دھڑکا نہیں تھا کہ اگر یہ بات نہیں مان رہے تو کیا ہوگا. وہ سلطنت سلطان رکھنے والا ہے، وہ پروردگار عالم. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا عذاب کا، اور پھر وہ جو سارا کا سارا سینیریو تھا جسے ہم نے لاسٹ ویک آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب کراپ کھجوروں کی جو فصل تھی اس کی کٹائی ہوئی، اور اس کے بعد ان درختوں کی لکڑیوں کے ذریعے سے یا ساگ کی لکڑیاں تھیں کہ جن کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم اسی آیت کے ذریعے سے دیا گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اے نوح علیہ السلام آپ ہماری نگاہوں کے سامنے بنائیے کشتی. اس کے لیے 1,29,000 کیلے آسمان سے ایک صندوق نازل ہوا، جناب جبرائیل لے کر آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا تصور بھی نہیں معلوم تھا. حضرت جبریل وحی الہی لے کر آئے اور وہ تصویر دکھلائی جناب نوح علیہ السلام کو کہ یہ اس طرح کی چیز ہوگی جو بنائی جائے گی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بنایا. اب اس میں ایک پیغام اور یہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جب آپ بات کریں گے اور انبیاء کرام کی بات کریں گے تو کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کتاب میں معانی الاخبار، اخبار یعنی کہ روایات کے معنی، میننگز آف دی ٹریڈیشنز، یعنی روایات اور حدیثوں کے میننگز. زبردست کتاب ہے، اگرچہ اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن انگلش کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، مگر میں نے انگلش کا ٹرانسلیشن نہیں دیکھا ہے. اردو کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے تو وہ کوئی اتنا مزیدار ٹرانسلیشن نہیں ہے، تو عربی کو ساتھ میں رکھ کر اگر آپ پڑھیں تو آپ لطف لیں گے، اس لیے کہ اس کتاب میں علیکم السلام مختلف چیپٹرز بنائے ہیں. عدد نمبرز کا چیپٹر ہے کہ نمبرز کے کیا میننگز ہیں، یعنی کون سا نمبر کس چیز کو انوٹیٹ کرتا ہے، یا کون سا حرف کس نمبر کو ڈینوٹ کرتا ہے یا انوٹیٹ کرتا ہے. یہ ایک چیپٹر اس کے اندر بنایا ہے. چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے تو اس میں ایک چیپٹر ہے کہ جس کا نام رکھا ہے شیخ صدوق نے باب و معانی اسماء الانبیاء. وہ چیپٹر کہ جس میں انبیاء کے ناموں کے میننگز وہ لکھے ہوئے، یعنی جتنی روایتیں ہیں ان کے میننگز. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بہت زیادہ مفصل اور موٹی سی کتاب نہیں، معانی الاخبار، زبردست کتاب ہے. اس میں شیخ صدوق نے ان روایتوں کو جمع کیا کہ جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح تھا. آپ کا نام دو طرح سے بیان کیا گیا، یا آپ کا نام عبد العلا یا آپ کا نام عبد الغفار. آپ کا لقب نوح کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ کثرت گریہ، کثرت نوحہ یعنی کہ رونا، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، یعنی کہ خدا کو یاد کر کے روتے تھے. بعض روایات کے مطابق جب انہیں آل محمد علیہ السلام کے مصائب بیان کیے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام اکثر ان مصائب، شدائد، آلام کو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا وہ پورا کا پورا چیپٹر بیان کیا گیا ہے. الکافی کے اصول کافی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ جناب جبرائیل اس وقت آئے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھوکر لگی اور ان کا خون، پاؤں کی ایک انگلی سے خون جاری ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، یا رب حل صدر منی ذنب آخر، کیا مجھ سے کوئی اور بھی ترک اولا یا کچھ صادر ہوا ہے؟ تو جواب آیا، نہیں آدم، یہ نہیں ہوا ہے، آپ سے کچھ اور نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. سال دموں کا موافقتاً لدمے، آپ کا خون
اس کے موافقت میں بہا ہے کہ جس زمین سے آپ گزر رہے ہیں، جسے کربلا کہتے ہیں، یہاں پر آج سے ہزاروں سال، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہزاروں سال کے بعد ایک آخری نبی کا نواسہ ہوگا، وہ یہاں سے گزرے گا، لیکن جب وہ یہاں سے گزرے گا تو اس کا خون تب بہے گا۔ آپ کا آج خون اس لیے بہہ رہا ہے کیونکہ کل حسین کا خون بہنے والا ہے۔ انبیاء کو، ہر نبی کو، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی ایسا بڑا نبی نہیں جسے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد نہ دلائی گئی ہو، ان کو تذکر نہ دیا گیا۔ وائی؟ واٹ از دی ریزن؟ خدا نے کیوں ہر نبی کو امام حسین علیہ السلام سے کنیکٹ کیا؟ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ۔ تو یہ ہر نبی کا وارث امام حسین ہے، اور ہر نبی کے وارث امام حسین علیہ السلام اگر ہیں تو اب شباہتیں بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے درمیان اور انبیاء کے درمیان۔ ایک شباہت میں عرض کرتا ہوں اور اس شباہت کے بعد فضیلت بیان کرتا ہوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور وہ شباہت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالی نے 9 اوصیہ عطا فرمائے تھے، 9 ریپریزنٹیٹیوز آف حضرت آدم علیہ السلام، 9 اوصیہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ ان 9 اوصیہ میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے، مطلب آخری حضرت نوح علیہ السلام تھے، 9 حضرت نوح، 9th وصی آدم کے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ کون کون سے وصی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے 9 وصی عطا فرمائے۔ پہلے کا نام شیس، دوسرے کا نام انوش، تیسرے کا نام کینان، چوتھے کا نام مہلائیل، پھر یارد، پھر اخنوخ۔ اخنوخ کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام، متوشلہ، لامک، اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے 9 اوصیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان 9 اوصیہ میں سے آخری حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ جن کو طویل عمر عطا کی گئی۔ بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی ان کی ذریت سے 9 امام ہیں، اور ان میں جو آخری ہیں 12ویں، ان کو پروردگار عالم نے طولانی عمر عطا کی ہے، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام سرکار صاحب الامر، حجت ارض و سما، صاحب الامر بقیت اللہ اعظم، ارواحنا فداہ، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حضرت نوح 9 وصی آدم کے، امام زمانہ 9ویں پشت سے امام حسین علیہ السلام کے، ان کی بھی عمر طولانی، ان کی بھی عمر طولانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، امام زمانہ بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنائیں گے، لیکن جو فضیلت امام زمانہ علیہ السلام کی ہوگی ان کی تشریف آوری کے بعد، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بھی امام زمانہ ہوں گے۔ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے اور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور حضرت امام زمانہ ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور ہو جائے گا، تو حضرت امام زمانہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ حضرت امام زمانہ اس وقت زمانے کے امام ہوں گے، اور پروردگار عالم نے انبیاء سے ائمہ علیہ السلام کو فضیلت زیادہ عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کو انبیاء کا مددگار قرار دیا ہے، ماں سوائے رسالت مآب، ماں سوائے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ختمی مرتبت کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، آدم تا عیسیٰ، ان سے جو ہمارے 12 امام ہیں وہ افضل ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے ساسا ابن سوہان العبدی نے جب سوال کیا تھا انت افضل ام آدم، جواب دیا۔ انت افضل ام ابراہیم، جواب دیا۔ انت افضل ام موسیٰ، جواب دیا۔ ہم اس کی طرف ابھی نہیں جا رہے، لیکن یہ آپ غور کریں کہ حضرت یحییٰ میں اور امام حسین علیہ السلام میں بہت ساری شباہتیں ہیں، جیسے دونوں کا، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا، امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ کا بھی سر بریدہ ہوا، امام حسین کا بھی سر بریدہ ہوا۔ حضرت یحییٰ کو بھی مجہول النسب شخص نے قتل کیا، امام حسین کو بھی مجہول النسب شخص نے قتل کیا۔ امام حضرت یحییٰ کے بعد بھی آسمان رویا،
امام حسین کے بعد بھی آسمان رویا. فرق یہ تھا کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد آسمان 1 دن رویا یا 3 دن رویا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 روز تک مسلسل آسمان سے خون برستا رہا. اور حضرت یحییٰ کی جتنی بھی شفاعتیں امام حسین علیہ السلام سے ہوں، آخر میں فضیلت امام حسین علیہ السلام کی برتر اس لیے ہے کہ یہ کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ یحییٰ کے غم میں رونے والے کے لیے جنت واجب ہے. امام حسین علیہ السلام پر رونے والے کے لیے، ان پہ گریہ کرنے والے کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جو حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہائے گا، اگر آنسو اتنا کم بھی ہوا، اتنا تھوڑا بھی ہوا کہ اس کی آنکھ سے باہر نہ نکلا، آنکھ کے اندر رہا، لیکن وہ اتنا کم تھا کہ اگر مکھی کے پر پہ اس تھوڑے سے کو ڈال دیا جاتا تو مکھی کا پر گیلا ہو جاتا، تو خدا تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے کہ دس از دا ریوارڈ فار امام حسین علیہ السلام. وہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نہیں کہا گیا. اسی طرح سے جب آپ دیکھیں تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کی کشتی جب چلی تو ائمہ میں سے ایک نبی نے آ کے مدد کی، ائمہ میں سے ایک امام نے آ کے مدد کی. کیسے؟ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ صلی علی رسالت مآب کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک جن تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا جن تھا. بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے. سفینۃ البحار کے اندر بھی شیخ عباس قمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ایک جن تھا رسالت مآب کے پاس جو حضرت خضر علیہ السلام میں جو حیات ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہے جو حیات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو حیات ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام ہے جو حیات ہیں. یہ 4 انبیاء ہیں جو حیات ہیں. اور یہ سارے کے سارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد آئیں گے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ تو زمانہ دیکھے گا کہ سرکار امام زمانہ نماز پڑھائیں گے اور یہ نماز پڑھیں گے پیچھے. اچھا چلیں یہ بات دوبارہ آ گئی ہے تو ایک 4 مصرے سن لیجیے اس اعتبار سے کہ بندگی کی لاج کیوں ایسا ہوگا کہ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، امام زمانہ آگے نماز پڑھائیں گے. بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے. بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے. کہتے ہیں آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز، کہتے ہیں آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز. شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا اور ہے، شیر زہرا اور ہے. اب یہ جو جن تھا، حضرت خضر آ رہے ہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کی روحیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، رسالت مآب کے پاس آ رہے ہیں جسٹ فار آسکنگ دی کوسچنس کہ جن کے جوابات ان کو لوگوں سے نہیں ملتے. ان آنسرڈ کوسچنس کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال لانے والوں کی تعداد بہت ہے اور ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ. رسالت مآب کے پاس زمانے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جن تھا جو آ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ظاہر سی بات ہے ڈسکشن چل رہا ہے، رسول اکرم سے سوالات ہو رہے ہیں، رسول کے جوابات دے رہے ہیں. اتنے میں رسول نے یہ دیکھا کہ وہ جو جن ہے وہ گھبرایا اور اس نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. رسالت مآب نے اس سے پوچھا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس جن نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ابھی دروازے سے انٹر ہوا ہے مجھے اس مرد سے بچا لیجیے، مجھے اس سے خوف آتا ہے. رسالت مآب نے جب مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، امیر المومنین تھے، مولا امیر تھے. سرکار رسالت مآب نے پوچھا کہ تجھے اس میرے وسیع سے کیا خوف آ رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا جن ہوں. اچھا جنات کی عمریں بہت طولانی ہوتی ہیں، بہت طولانی عمر والے جنات ہوتے ہیں، آگ سے خلق کیے ہوئے. یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب کشتی نوح چلی تو وہ چونکہ کشتی نجات تھی اور اس میں جو لوگ تھے انہیں نجات ملنا تھی، میرے ذہن میں یہ شیطنت آئی، یہ خیال آیا کہ میں کسی طرح سے جا کر اگر اس کشتی کو الٹ دوں تو میرا نام تاریخ میں رہے گا کہ میں وہ جن ہوں جس نے کشتی نجات کو الٹ دیا تھا. اور اس ارادے سے میں چلا اور میں اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کے ذریعے سے کشتی نوح کو ہلانے لگا، کشتی نجات کو ہلانے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ کشتی نوح الٹ جاتی، کشتی نجات الٹ جاتی. اتنے میں یا رسول اللہ یہ جوان کہیں سے ظاہر ہوئے،
ان کے ہاتھوں میں ایک تلوار تھی کہ جس کے سرے پہ 2 نوکیں تھیں. وہ تلوار انہوں نے چلا کر میرے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ قلم کر دیا, اور یہ کہہ کر اس نے ابا اب کو ہٹایا اور دوسرا ہاتھ دکھایا جو کٹا ہوا ہاتھ تھا. کیا رسول اللہ یہ ثبوت بھی ہے, دیکھیے میرا کٹا ہوا ہاتھ ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی اس فضیلت کو سنا, اس نے جب جنی نے یہ بتایا رسول کو, کہنے لگا میں جیسے میرا ہاتھ قلم ہوا میں فوراً وہاں سے چلا گیا, دور ہو گیا اور کشتی نجات کو چھوڑ دیا. کشتی نجات بچ گئی, آگے چلی گئی. امیر المومنین کی اس فضیلت کو سنا رسالت مآب مسکرائے اور کہنے لگے یقیناً علی ابن ابی طالب ہی وہ ذات تھی کہ وہ ذات تھی اور وہ ذات ہے کہ جس نے ہر نبی کی چھپ کر مدد کی ہے, اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آشکارا ہو کر اور کھل کر مدد کی. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے بارے میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے, آپ تفسیر نور الثقلین جا کر اٹھائیے, اور پورا ایک سورہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے, سورہ نوح ہے, اس میں آپ جا کر دیکھیے, اس میں آپ کو بہت ساری تفصیل مل جائے گی. وہاں پر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس کشتی کے جو ڈائنامکس تھے, یعنی اس کشتی کی جو ایریا تھا وہ کیا تھا, 600 میٹرز طولانی تھی, 400 میٹر یہ چوڑی تھی, اور 40 میٹر یہ بلند تھی, اونچی تھی. XYZ ڈائمینشنز بھی روایت کے اندر اس کشتی نوح علیہ السلام کے موجود ہیں, آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو ملیں گے. اسی طرح سے اس کے فلورنگ تھی, زمین یعنی گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور, 3 مالے تھے, 3 فلورز تھے اس کشتی کے. بہرحال اس کی اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی, لیکن ایک واقعہ اس کے اعتبار سے اور ہے, اور وہ یہ کہ ایک زمانے میں دا ایئر 1951 میں رشیا کے کسی علاقے میں مائننگ ہوئی, اور جب وہاں پر مائننگ کی گئی تو جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں, آثار قدیمہ یعنی جو روئنز ہوتے ہیں, ہسٹورک سائٹس سے ملنے والی جو اینشنٹ ہیریٹیج ہوتی ہے, اس کو جب ان لوگوں نے پایا تو ایک کشتی کے انہیں ٹکڑے ملے, اور وہ کہنے لگے کہ بھائی اس کی تو ہسٹری جو ہے وہ بیک 1000 ایئرز پیچھے جاتی ہے. آج بھی رشیا کے ایک میوزیم کے اندر اس کشتی کے ملنے والے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور رکھا گیا ہے, اور وہ جو ایک ٹکڑا تھا کہ جس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی ہیبریو لینگویج کے اندر, یا حضرت نوح علیہ السلام کے جو زمانے میں جو زبان چلتی تھی عبرانی زبان ہوگی غالباً, تو اس زبان کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے, کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں. ایک پنجہ نما بنا ہوا تھا اور اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی, اور اس عبارت کا جب عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو کیا تھا, یا ربی یا معینی, اے ہمیں پالنے والے اور اے ہماری مدد کرنے والے, باللطف کا و رحمت کا و بالذوات المقدست محمد و ایلیا و شبر و شبیر و فاطمہ, پنجتن پاک علیہ السلام کے نام. اور پھر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو تھام لیجئے اور ہماری مدد کیجئے. ان 1,29,000 کیلو میں سے, کہ جو ایک باکس میں آسمان سے نازل ہوئی, حضرت جبرائیل لے کر آئے حضرت نوح کے لیے کہ وہ کشتی بناتے ہوئے ان نیلز کو استعمال کریں, ان میں آخری جو 5 نیلز رہ گئی تھیں ان سے شدید نور نکل رہا تھا, اور وحی الہی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام پر کہ اے نوح, یہ جو آخری کی 5 ہیں یہ سب سے بڑی کیلیں ہیں, ان کیلوں کو آپ نے کشتی کے فیس پر لگانا ہے, کشتی کے فرنٹ سائڈ پر لگانا ہے. اور وہ 5 جو نیلز تھیں ان میں ایک رسول اکرم سے منسوب تھی, ایک مولا کائنات سے, ایک جناب سیدہ سے, ایک امام حسن سے, اور ایک جو کیل تھی نیل وہ امام حسین علیہ السلام سے جو منسوب تھی, اس سے سرخ رنگ کی روشنی اور نور طلوع ہو رہا تھا, جسے نصب کیا گیا, اور وہ سارا کا سارا سلسلہ ہوا. بہرحال کشتی نوح علیہ السلام, میں اس کو شارٹ کروں اس لیے کہ وقت ہمارا تقریباً اختتام کو پہنچ گیا, بات کچھ بیان کرنے کی اور رہ گئی ہے, لیکن یہ صرف اور صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ تھوڑا سا انبیاء کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. کتابیں بہت ہیں, حیات القلوب نام کی ایک بہت ہی مشہور و معروف علامہ باقر مجلسی علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ قدس سرہ الشریف, بہت بڑے بزرگ عالم گزرے, محدث گزرے, انہوں نے ایک حیات القلوب لکھی ہے جس کے اندر
3 جلدیں، ان میں پہلی اور دوسری جلد جو ہے وہ قصص الانبیاء پر ہے، انبیاء کے واقعات۔ ان انبیاء کے واقعات کو جب آپ دیکھتے ہیں، اچھا یہ آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گی، اس کے PDF بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور اردو کے اندر بھی اس کا PDF موجود ہے، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر یعنی انبیاء کے واقعات ہزاروں سال پرانے ہیں، تو ہم تک کیسے پہنچے اتنے ہزاروں سال پرانے واقعات؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب ہے کہ یہ واقعات پہنچے ہیں ائمہ طاہرین کی احادیث سے، یعنی جو پروفٹس کی بھی ہسٹری ہم تک پہنچی ہے، وہ پہنچی ہے امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے، جو زمانہ ان 2 اماموں کو کام کرنے کے لیے ملا بھرپور۔ اس زمانے کے اندر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جہاں بہت سارے ہمیں علم کے گوہر اور جوہر عطا فرمائے، وہاں پر ایک یہ بھی تھا کہ انبیاء کی تاریخ بھی اپنے لوگوں کو اور اپنے ماننے والوں کو انبیاء کرام کی تاریخ بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتلائی، لہٰذا اسے جا کر دیکھیے گا۔ تو حضرت نوح کی کشتی، حضرت نوح کی قوم کے لیے امتحان، یہی رسالت مآب نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ واٹ ڈز دس مین؟ دس مینس کہ حضرت نوح کی قوم کا امتحان تھا ان کی کشتی، رسول کی امت کا امتحان ہے رسول کی اہل بیت۔ اس زمانے میں من رکبہا نجا، ہاؤ کیا شباہت ہے؟ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو کل اس کشتی نوح پہ سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا، اور جو کل اس کشتی نوح پہ سوار نہیں ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے آج اہل بیت امت محمدیہ کے لیے امتحان ہے، جو ان کے ساتھ چلیں گے، جو ان کو فالو کریں گے، جو ان کے پیچھے آ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو انہیں چھوڑ دیں گے غرق وہوا، غرق بھی ہوں گے اور ہوا ہلاک بھی ہوں گے۔ اس کی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ وائے غرقہ بھی کہا، ہوا بھی کہا، غرق بھی ہوں گے، ڈوبیں گے بھی، ہلاک بھی ہوں گے، یہ دونوں باتیں کیوں کی، اب اس کی طرف میں نہیں جا رہا۔ لیکن یہ کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام ہے، تو ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر آج کا یہ خطبہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جب رسالت مآب پہ درود کی بات کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ یہاں پر یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، نہیں کہا، یصلون علی الرسول نہیں کہا، یصلون علی محمد نہیں کہا، یصلون علی النبی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یصلون علی العبد کہتے تو درود محمد مصطفیٰ پر اس وقت سے ہوتا کہ جس دن سے محمد مصطفیٰ کا نام محمد قرار پایا۔ اگر یہ کہا جاتا یصلون علی العبد تو اس دن سے محمد مصطفیٰ پر درود ہوتا کہ جس دن سے رسول عبد قرار پائے، خدا کی طرف سے انٹائٹلڈ ہوئے عبد ہونے کے، یعنی کہ شب معراج۔ تو یہ چھوٹا دورانیہ ہوتا ہے۔ رسول کہتے تو جب رسول قرار دیا تب، تو پروردگار عالم نے لفظ نبی اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ طے ہو جائے محمد پر درود کب سے ہے۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تب سے محمد مصطفیٰ پر درود ہے۔ محمد و آل محمد پر صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ